الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج ہمارا 6 سیشن ہے اور انشاءاللہ میں تھوڑی سا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ آج ہم کیا کیا چیزوں کو انشاءاللہ کوشش کریں کور کریں. فیچرز آف دی آن سلاٹ اگینسٹ اسلام سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے. یعنی اسلام کے خلاف جو آن سلاٹ ہے وہ کس قسم کا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے. جس میں پہلی چیز اس کا ایک سب ہیڈنگ ہے, آن سلاٹ از ڈسٹرکٹیو رادر دین کنسٹرکٹیو. پھر the nature of the discourse lacks coherence and is based on double standards. اور تیسری ہے آن سلاٹ از اگینسٹ دا فنڈامنٹلز آف اسلام. اور دوسری چیز ہم انشاءاللہ انڈیویجولز who raise misconceptions against اسلام ان کے حوالے سے ہم کچھ ڈسکس کریں گے. اور تھرڈ چیز کیا ہے, پازیٹیو امپیکٹس آف دا آن سلاٹ. یعنی آن سلاٹ جو بھی ہے یہ آؤٹ رائٹلی ہمارے لیے برا نہیں ہے, یعنی مسلمانوں پر جو بھی مشکل آتی ہے اس میں الٹیمیٹلی خیر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنرلی سیدہ عائشہ کے حوالے سے بات ذکر کی تھی نا. سیدہ عائشہ کے اوپر جب واقعہ افک ہوا تو لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم, تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بہت سے احکامات نازل کیے جس سے آج تک ہم الحمدللہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ کچھ کازز آف مسکنسیپشنز بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں what are the features of the onslaught against اسلام. اسلام کے خلاف جو آن سلاٹ ہے یعنی جو ایک اٹیک ہے اس کے فیچرز کیا ہیں, وہ کس طرح کا ہے. تو اس کے 3 بڑے میں نے آپ کے سامنے جو ہے فیچرز رکھے ہیں. پہلی چیز کیا ہے, آن سلاٹ از ڈسٹرکٹیو رادر دین کنسٹرکٹیو. یاد رکھیے گا جتنے بھی ایتھیسٹک آئیڈیاز ہیں یا اینٹی اسلام آئیڈیاز ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ہیں, یعنی دے ڈونٹ سالو دا پرابلم, دے ایکچولی کریٹ اے پرابلم. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ سے کسی بھی تھیوری کے لیے, کسی بھی ورکیبل تھیوری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اٹ پرووائڈز اے سولوشن, کہ وہ سولوشن بھی پرووائڈ کرے. وہ آپ نے مشہور مثال دیکھی ہوئی ہے, سنی بھی ہوئی ہے. وہ جو آپ کو ایک بندہ تھا اس نے تصویر بنائی تو اس نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے. تو کرٹیسائز کرنے والوں نے, ہر ایک بندے نے کرٹیسائز کیا, جو آرٹسٹ نہیں تھا اس نے بھی کرٹیسائز کیا. تو اس کے بعد وہ بیچارہ بڑا ڈسہارٹ ہوا وہ آرٹسٹ. اس نے کہا یار ہر بندہ میری اس تصویر کے اوپر کرٹیک کر رہا ہے, کرٹیسائز کر رہا ہے, اس میں تو لگتا ہے جیسے اس میں کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں, خیر کی بات ہے ہی نہیں. تو ایک بندے نے جو سیانہ بندہ تھا اس کے آس پاس, اس نے مشورہ کیا. اس نے کہا یار آپ صرف یہ نہ کہا کرو کہ اس کو کرٹیسائز کریں, یہ اس میں کوئی پرابلم بتائیں, آپ یہ کہیں کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کے بعد ساتھ سولوشن بھی بتا دیں کہ غلطی کہاں پہ ہے اس پکچر کے اندر, اور بتا دیں اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو کسی نے نہیں آگے سے بات کی. تو دیکھیے سولوشن پرووائڈ کرنا ہمیشہ سے یہ مشکل رہتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایتھیسٹک آئیڈیاز جو ہیں, یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم ایتھیزم سے بات کریں کہ جی ہم نے ایک انسانیت کو صحیح رستے پہ لگایا, کیا لگایا آپ نے؟ انسانیت کو آپ نے ڈپریس کیا, ٹھیک ہے نا. آپ نے بڑی بڑی, اللہ معاف کرے, آپ کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے, لوگ جو ہیں وہ نائہلسٹ بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ انسانیت کو آپ نے پریشان کیا ہے, تکلیف دی, آپ نے کوئی پرابلم سالونگ نہیں کی. اس لیے آپ دیکھیں آج بھی کچھ ایتھیسٹ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگرچہ ہم ریلیجن کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیجیوسٹی کا الٹیمیٹلی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو ایتھیزم ہے خاص طور پہ یا اینٹی اسلامزم جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے, اس کی ایکسپلائٹیشن ہے. ہمارا یہ آرگومنٹ ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کو اسی مثال کو ہم انشاءاللہ ایلیبریٹ کریں گے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ کریں, کس طریقے سے ایک اینٹی اسلامک آئیڈیا یا فنڈامنٹل جو یا پھر ایک بلیف ہے وہ کس طریقے سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے بجائے یہ کہ وہ فائدہ دینے کے لیے. یہ آپ کے سامنے ایک جنرل سی ایک کرونالوجیکل آرڈر ہے اس چیز کا. آپ کو پتہ ہے کہ ایتھیزم کے اندر کریٹر نہیں ہوتا نا. ایتھیزم کے مطابق مثال کے طور پہ دیر از نو کریٹر, کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. جب خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ چیز نیسیسیٹیٹ کرتی ہے ناہلزم کو. ناہلزم کیا ہوتا ہے جی, کوئی بتا سکتا ہے آپ کو ناہلزم کیا ہوتا ہے جی, بتا سکتا ہے کوئی؟ ناہلزم جو ہے بیسکلی نو ٹھیک ہے. ناہلزم کہتا ہے کہ لائف از میننگ لیس, ان ادر ورڈس کوئی پرپس نہیں ہے. ٹھیک ہے. انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا, انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے نا, یہ چیز اینٹی انٹیویٹو ہے. کیا مطلب ہے کہ انسان کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کا کوئی مقصد نہ ہو. یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, ممکن نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے نا, 24 آورس جو زندگی ہے آپ کی, وہ پرائمریلی اس آئیڈیا پہ بیس کرتی ہے کہ ایوری تھنگ ہیز اے پرپس. فار ایگزامپل اگر آپ اپنے بیڈ سے اٹھیں, صبح سو کے اٹھیں, آپ نے باتھ روم میں کیوں جانا ہے, فار ایگزامپل یہ واش روم میں کیوں جانا ہے, برش کیوں کرنا ہے مثال کے طور پہ,
اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہوگا. اس کے بعد آپ نے اپنے بیڈ سے کیوں اٹھنا ہے, آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. آپ نے مثال کے طور پہ کالج میں جانا ہے, یونیورسٹی میں جانا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ نے پانی پینا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ نے کھانا کھانا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ نے چینج کرنے اپنے کپڑے وغیرہ, تو اس کا کوئی نہ کوئی پرپس اور مقصد ہے, آبجیکٹو. تو انسان کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ دیر از نو پرپس. یعنی امیجن کریں کہ ہر چیز ہماری زندگی کے اندر ایک ایک, یعنی اگر میں مثال کے طور پہ یہ مائک یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو میننگ لیسنس جو ہے یہ انسان کے لیے اینٹی انٹیوٹیو ہے. کیا مطلب ہے؟ ہماری جبلت کے خلاف, ہماری فطرت کے خلاف. ہم یہ کبھی ازیوم نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے ادھر کے دیکھیں نا, اب یہ بچے کھیل رہے ہیں, ایون بچوں سے پوچھ لیں. اب آپ کہیں گے بچے اتنے وہ سینسیبل نہیں ہوتے, لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ وائی آر دے پلئنگ, ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, کھیلنے دیں ان کو. کچھ ہوگا ماشاء اللہ. تو نائہلزم یہ کہتا ہے کہ میننگ لیس ہے لائف. اچھا, جب لائف میننگ لیس ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان زندہ کیوں رہے؟ کسی کے ساتھ نیکی میں نے کیوں کرنی ہے؟ خیر اور بھلائی کا تصور سب ختم ہو جاتا ہے. ایوری تھنگ از نیوٹرل. ٹھیک ہے نا, ایوری تھنگ از ڈٹرمنسٹک, یہ بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے, میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انسان کی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے موٹیویشن آتی ہے, وہ پرپس سے آتی ہے. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ ایک شاید آپ نے پتہ نہیں, بڑی مشہور کتاب ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, ویری فیمس بک بائی اے مینز سرچ فار میننگ. بڑی مشہور کتاب ہے, ہر جگہ مل جاتی ہے. یہ بیسکلی ایک یہودی کی کتاب ہے, اور یہ بیسکلی آسٹرین جیو تھا یہ بندہ. اس کتاب کی کہانی کیا, اور میں کہوں گا آپ میں سے اگر آپ نے واقعی مقصد زندگی کو سمجھنا ہے نا, اس کی اہمیت کو, صرف اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے, یہ کتاب پڑھے. وکٹر فرینکل کی کتاب, وکٹر فرینکل کی کتاب ہے, اور یہ بندہ آسٹرین جیو تھا. اور یہ ورلڈ وار 2 کے اندر کیا ہوا کہ یہ بندہ اپنی مشکل سے ایک کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پکڑا گیا. اور جب یہ کنسنٹریشن کیمپ میں تھا نا, تو وہاں پہ یہ پوری اپنی کہانی لکھتا ہے. اور یہ بیسکلی ایک سائیکالوجسٹ تھا, اور اس نے ایک تھیوری کو انٹروڈیوس کروایا ہے جو تھیوری بیس کرتی ہے اس کے اوپر موٹیویشن کے اوپر. مجھے اس کا نام بھول گیا, بڑی دیر پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی. اور آپ میں سے جو سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہیں, آئی تھنک ان کو پتا ہوگا کہ نہیں. اچھا, اس کی جو تھیوری ہے نا پرائمریلی, آپ بلکہ لکھیں گے وکٹر فرینکل کی کیا تھیوری ہے تو بتا دے گا آپ کو. تو اس کے اندر اسے پرائمریلی اس چیز پہ فوکس کیا تھا کہ انسان کو سب سے بڑی موٹیویشن کس سے ملتی ہے؟ وہ پرپس سے ملتی ہے, میننگ سے ملتی ہے. تو اس نے بیسکلی پوری اس کتاب کے اندر اس کا یہ فنڈامنٹل آئیڈیا اور بلیف ہے کہ موٹیویشن جو ہے نا وہ صرف پرپس سے ملتی ہے. یعنی وہ لوگ جو کسی مقصد زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا, ہائر پرپس کے ساتھ, وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانے دے دیتے ہیں, مطلب اب بہت بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے جانے دے دیتے ہیں نا. یعنی مثال کے طور پہ اب جہاد کے اندر آپ دیکھتے ہیں مجاہدین, آپ غزہ کی مثال لے لیں, دیکھیں کیسے آرام سے وہ جناب بم ہاتھ میں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے کبھی ان کی ویڈیو, وہ طوفان الاقصی والی ویڈیوز کبھی دیکھیں, وہ اس کے جو آتے ہیں کلپس وغیرہ, تو وہ ہاتھ میں جو ہے نا وہ بم لے کے جا رہا ہوتا ہے, اور اس کو پتہ ہے, اور وہ رکھتا ہے یہاں پہ ان کے سامنے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ بم لے کے جا رہا ہے, اور وہ اسرائیلی جو سنائپر ہوتا ہے وہ اس کو سنائپ کرتا ہے, اس کو شوٹ کرتا ہے, اور آن دا اسپاٹ وہ وہاں پہ گر جاتا ہے اور دھماکہ ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ رکھتا ہے, ساتھ ہی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے. اب سوال یہ, اس کو پتہ ہے کہ یہ میری یقینی موت ہے, تو کیا ایسی چیز ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اس موشن کے لیے؟ وہ پرپز ہوتا ہے, ہائر پرپز. اور انسان کا جتنا عظیم مقصد ہوگا اتنا زیادہ وہ چھوٹی موٹی ڈسٹریکشن سے بچ جاتا ہے. تو ناہلزم کیا کرتا ہے؟ ناہلزم کا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ انسان سے مقصدیت چھین لیتا ہے. ایتھیزم, میں سمجھتا ہوں کہ ایتھیزم کا سب سے بڑا جرم انسانیت کے خلاف یا ظلم انسانیت کے خلاف وہ یہ ہے کہ وہ اس سے مقصدیت چھیڑ لیتا ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ ناہلزم, اب آپ کو پتا ہے ایگزسٹینشلزم کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس کو سنیے گا. ناہلزم کی وجہ سے جب لوگ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے, اور ایتھیسٹ نے سمجھا کہ یار یہ تو سروائیول ممکن نہیں, یہ آئیڈیا کہ میری میننگ, یعنی پھر آپ کی زندگی آپ نے کھانا کیوں, وائی ڈو یو نیڈ ٹو بی فٹ, وائی ڈو یو نیڈ ٹو ہیلپ سم ون ایلس, یعنی کیا کوئی مقصد نہیں ہے یار, میں ایون موو کیوں کروں جب میں نے الٹیمیٹلی یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مین شوڈ کریٹ ہز اون پرپس. ایگزسٹینشلزم کیا ہے؟ ناہلزم کے نتیجے میں وہ پھر آئے ایگزسٹینشلزم پہ. انہوں نے کہا کہ ہوگا یہ کہ اب یہ پرابلم ہے, یعنی اس پرابلم کو باقاعدہ ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے, بڑے فنڈامنٹل پرابلم ہے, انسان ناہلسٹک آئیڈیاز کے ساتھ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز آئے, جس میں وہ نیچے بھی آتا ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا, اب یہ ایتھیسٹ ہیں سارے, انہوں نے کہا جی ایگزسٹ نہیں کرتا, پرپس ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن ہم اپنا کریٹ کر لیتے ہیں پرپس, تاکہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ زندہ رہنے کے لیے ایک ریزن ہو, کیونکہ یہ ایک بیسک ہیومن نیڈ ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی پرپس ہو. اچھا جی, جب ایگزسٹینشلزم پہ آئے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ذرا دیکھیے گا,
ایگزسٹینشلزم نیسیسیٹیٹ کرتا ہے مٹیریلزم کی طرف. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کے نزدیک اس یونیورس سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے نا, اس مٹیریل ورلڈ سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی مقصد ہوگا وہ کوئی میٹا فزیکل نہیں ہو سکتا, وہ اسپرچل نہیں ہو سکتا, وہ کیا ہوگا ہمیشہ, وہ مٹیریل ہوگا. کیونکہ آپ سپر یعنی میٹا فزکس پہ تو بلیو ہی نہیں نہ کرتے. آپ اگر وہ بلیو کرنا شروع کر دو تو پھر آپ ایگزسٹینشلسٹ بنو گے ہی نہیں. تو الٹیمیٹلی آپ کیا کرو گے, آپ اپنا پرپس بناؤ گے مٹیریل کو. کوئی مٹیریل دنیا کا گول ہوگا نا, اچھا میں کسی فلاں جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں, میں فار ایگزامپل یہ اچیو کر لیتا ہوں, یہ کر, تو آپ کا صرف جو مٹیریل, آپ کا جو الٹیمیٹ پرپس ہے, ایگزسٹینشلزم نیسیسیٹیٹ کرتا ہے بائی ایسنس مٹیریلزم پہ اور کنزیومرزم کے اوپر. اور کنزیومرزم کیا کرتا ہے, بلکہ کنزیومرزم کہہ دینا چاہیے, مٹیریلزم کہہ دینا چاہیے. اور کنزیومرزم لیڈس ٹو انسلیومنٹ. تو الٹیمیٹلی آپ نے خدا سے اپنے آپ کو بھگایا اور آپ جا کے کس کے خدا بن گئے, کس کے غلام بن گئے, کس کے غلام بن گئے بھائی, دنیا کے. ٹھیک ہے نا, دنیا کے غلام بن گئے. کیوں؟ اس کی اب یہ دیکھیے, یہ ایک اسٹڈی ہے, دا کوگنیشن ریلیجن تھیوری اینڈ تھیولوجی پروجیکٹ لیڈ بائی ڈاکٹر جسٹن بیرٹ فرام دا سینٹر آف اینتھروپولوجی اینڈ مائنڈ ایٹ آکسفورڈ یونیورسٹی. ہیومنس آر پری ڈسپوز ٹو بلیو ان گاڈز ان دی آفٹر لائف بائی نیچر. اب آپ جب اس چیز کو ریموو کریں گے نا, جب آپ اس کے خلاف جائیں گے, تو اب آپ کو اس کو ریپلیس کرنا ہے اس آئیڈیا سے. اور وہ آئیڈیا صرف آپ کو کیا دے گا, دنیا کے کوئی گولز ہوں گے نا, چھوٹے سے مختصر سے, جی میں یہ بن جاؤں, میں کوئی فٹنس کا گول بنا لوں کہ میں کوئی سیلیبریٹی بن جاؤں, کوئی میں پیسہ کما لوں, میں بلینئر بن جاؤں. تو جب آخرت آپ کی نظر سے ہٹ گئی, پھر دنیا بن جائے گی نا سب کچھ. اور دنیا میں جب آپ آئیں گے, پھر آپ دنیا کے سلیو بنیں گے, پھر آپ انسلیومنٹ کی طرف آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ بڑا مشہور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الدینار والقطیفہ والخمیصہ ان اعطى رضی وان لم يعطى لم يرضى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے وہ بندہ جو دینار کا بندہ ہے, جو درہم کا بندہ ہے. یعنی انسان فنڈامنٹلی انسلیوڈ ہے, یعنی کوئی بھی بندہ فری نہیں ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا تھا نا, ایلوژن ہے فریڈم کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا درہم کا بندہ, دینار کا بندہ, والقطیفہ والخمیصہ, کپڑوں کا بندہ اور کلاکس کا بندہ. یہ جو کپڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اوبیسلی کپڑوں کے, شوبز انڈسٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان اعطی رضی, اگر اس کو دے دیا جائے تو خوش ہوتا ہے, وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى, یعنی اس کی خوشی اور اس کی غمی صرف کس چیز پہ فوکس کر رہی ہے, مٹیریل کے اوپر, دنیا کے بینیفٹس پر. کیوں؟ وہ اللہ کا بندہ نہیں نہ بنا. جو اللہ کا بندہ نہیں بنے گا وہ کیا کرے گا, الٹیمیٹلی ہی ول فال ٹو اینڈ بیکم دینار کا بندہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑا مشہور جو ایک کال ہے مسلمانوں نے, جب یہ مشہور کال جو ہے کس کا ہے جی, لَقَدِ ابْتَعَثْنَا اللَّهُ لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ, کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں, ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلمانوں کا وہ لشکر میں مسلمان گئے, اور انہوں نے, وہ غالباً ایمپرر تھا, رومن ایمپرر تھا یا پھر پرشین ایمپرر تھا, غالباً پرشین ایمپرر تھا, اس کے سامنے پریزنٹ ہوئے. تو اس کے سامنے کہا کہ بتاؤ تم کیا کرنے ہیں, تمہارا مقصد کیا ہے, دا ریزن آف بینگ کیا ہے تمہارا. تو انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا. انہوں نے کہا تم یہاں سے یہ تھے شیفرڈز تھے تم لوگ, اور تم بکریاں چرانے والے تھے, آپ کیا کرنا شروع ہو گیا, تم دنیا کو ورلڈ ڈومیننس کے خواب دیکھنا شروع ہو گیا نا, ورلڈ ڈومینین کے خواب, ڈومینیشن آف دا ورلڈ کے خواب دیکھ رہے ہو. بھائی کیا وجہ ہے, کس چیز سے موٹیویٹ کیا؟ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کی, انہوں نے کہا لقد ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادۃ العباد الی رب العباد, کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہم دنیا کی یعنی بندوں کی غلامی سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی غلامی میں ڈالیں. تو انسان فنڈامنٹلی غلام, اور وہ ہمیشہ محکوم رہے گا, ہمیشہ معبود رہے گا کسی نہ کسی کے. تو اب انسان کے پاس اللہ نے اختیار دیا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ یا پھر تم کیا کرو. اسی لیے مشہور جو ہے علامہ اقبال کا شعر, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ وہی کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی آپ دنیا کے غلام بنو گے, آپ کے اوپر ہے, تو پھر آپ ہر ایک کو سجدہ کرو گے, پھر آپ اپنے باس کے بھی غلام ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی موت سب کچھ, کھانا پینا, میرا رزق کس کے ہاتھ میں ہے. آپ تو وہ نہیں ہو نا, آپ اللہ پہ تو بلیو نہیں ہے آپ کا. تو اسی طریقے سے آپ کے اپنے سرکمسٹانسز کے اوپر ریلائنس ہے. یہ ایک شخص ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وکٹر لیبو ہے یہ بندہ, اور یہ بیسکلی مٹیریلسٹ تھیوری یا کنزیومرسٹ تھیوری کا آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا پروپوننٹ ہے. ذرا اس کا سنیے گا, یہ ایک اکانومسٹ تھا. یہ ایکچولی بتائے گا کہ کس طریقے سے کنزیومرزم اگر ایک بندے کا ہائر پرپس نہیں ہوتا یا پھر وہ اللہ کے لیے نہیں جیتا, تو کس طریقے سے پھر وہ دنیا کی غلامی کو قبول کرتا ہے. اب ذرا اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھیے گا. یہ کون ہے ویسے, 20th سینچری کا اکانومسٹ ہے اینڈ ریٹیل اینالسٹ.
perhaps best known for his quotation regarding the formulation of American consumer capitalism, found in his paper Price Competition in 1955, Journal of Retailing, Spring 1950. यानी ये वो बंदा है जो मशहूर है इस बात से कि उसने अमेरिकन कंज्यूमर कैपिटलिज्म को जो है ना फाउंड किया, यानी ही इज द बिग शॉट, राइट. ये बड़ा एक फिलोसोफर है उनका, इकोनॉमिस्ट है. इसकी जरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये आपको मजहब नहीं नजर आता तो और क्या नजर आता. वो कहते हैं आर इनॉर्मसली प्रोडक्टिव इकोनॉमी डिमांड्स दैट वी मेक कंजम्पशन आवर वे ऑफ लाइफ. ये वर्ड आपने सुनी है? दीन का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना दीन, इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ. तो आप देख रहे हैं वर्ड्स कौन से यूज कर रहे हैं. वो कहता है वी नीड टू मेक our economy demands that we make consumption of material goods our way of life. अच्छा, that we convert the buying and the use of goods into rituals. तो rituals होने चाहिए, जैसे religion के अंदर rituals होते हैं, नमाज रोजा. अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं कि that we seek our spiritual satisfaction and our ego satisfaction in consumption only. हमारी spiritual satisfaction भी होनी चाहिए क्या? वो सारा ये है, ठीक है ना, इससे होनी चाहिए. We need things consumed, burned up, worn out, replaced and discarded at an ever increasing rate. अब जरा स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट को जरा अप्रिशिएट करिएगा. देखिए इंसान है ना, इंसान की मजबूरी है, ये दुनिया की जो गुड्स हैं, बेनिफिट्स है ना, ये हमेशा टेम्पोरल होती हैं, टेम्परेरी नेचर है. दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? कि इसकी हर नेमत टेम्परेरी है. और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका एक बेनिफिट भी है, जितनी भी मुसीबतें हैं ना दुनिया की, वो भी सारी टेम्परेरी. आखिरत का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या? समथिंग दैट वी शुड बी एस्पायरिंग फॉर. वो ये है कि उसकी हर चीज हमेशा हमेशा एवर लास्टिंग है. और समथिंग दैट शुड मेक अस अफ्रेड एज वेल, दैट शुड मेक अस फियर एज वेल. और वो ये है कि आखिरत का जो जहन्नुम और अल्लाह का अज़ाब है वो भी एवर लास्टिंग. अब देखें, होता ये कि जब भी आप दुनिया की कोई चीज, कोई भी नेमत अचीव करते हो ना, एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्रॉब्लम क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन. कोई बंदा कह सकता है चलिए देखें मुगीरा भाई ने अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व तो कर लिया. हम कह रहे हैं कि नहीं, वो सॉल्व नहीं करता. क्यों? क्योंकि देयर इज नो एंड टू इट. आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी नेमत ले लें, आप बड़ी सी बड़ी नेमत ले लें, एंड यू वुड एग्री विद मी ऑल ऑफ यू कि उस नेमत की एक शेल्फ लाइफ होती है, और विद इन फ्यू मोमेंट्स, और जितनी ज्यादा आपको वो चीजें मिलती हैं उतनी ज्यादा उनकी शेल्फ लाइफ. मिसाल के तौर पे वो बंदा जो हर किस्म का फोन अफोर्ड कर सकता है, हो सकता है वो आईफोन का नया फोन आएगा ना, उससे कुछ देर के लिए तो बड़ा मुतासिर होगा, यार मैंने लेना है. अच्छा, हर फोन जो अफोर्ड कर सकता है, उसने लिया फोन, कितनी देर रहेगी उसकी चाहत? मे बी फ्यू. कुछ लोगों की तो कुछ घंटों बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं. अब उनके लिए वो एक आम सा फोन है. हाँ, कोई मुझे ऐसा गरीब आदमी होगा, वो शायद लेगा तो कहेगा चलो एक हफ्ते तक शायद उसका टाइम स्पेन बढ़ जाए. लेकिन अल्टीमेटली मैं भी आदी हो जाऊंगा यार, ये कौन सी बड़ी बात है. आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं उन लोगों में हूं जो कि आईफोन 6 लाइन में लग के, होता है ना जब नया नया आता है सबसे पहले, तो वो लोग लाइन में लगे होते हैं कि आई वुड बी द फर्स्ट वन टू बाय इट. वो लंबी सी लाइन होती है, कोई 2-2, 3-3 किलोमीटर. मुझे याद है कि यूएई के अंदर आईफोन 6 प्लस आया था उस टाइम. तो आई वाज द वन, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी आईफोन नहीं लिया था, और पहली दफ़ा मुझे अल्लाह ने कुछ पैसे दिए थे, तो मैंने कहा मैंने आईफोन लेना है, और मैं लाइन में लग के पता नहीं कितने घंटे मैंने आईफोन लिया था, और उसके 2 दिन बाद मेरा शौक उधर गया था. यानी अब और क्या, यानी इससे ज़्यादा अब अल्लाह का शुक्र आज मैं हर फ़ोन अफोर्ड कर सकता हूँ. तो अब मेरे लिए वो, मतलब मेरे लिए वो आईफोन लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है. तो द मोर यू हैव दिस, अब देखें ये एक नेचुरल एक अल्लाह. अब होगा क्या? अब देखें जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी, अब ये जो अंबानी फैमिली की जो शादी है, मतलब आपके ख्याल में उनके लिए दुनिया की, यानी क्या किसी दुनिया, अब इमेजिन करें वो लोग क्या हो, एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो, नाइहिलिस्ट हो, वो क्या करेंगे? वो तो मर जाएंगे, वो तो डिप्रेशन का शिकार होंगे, वो तो पिल्स लेंगे, सुसाइड करने पे आ जाएंगे ना, बिकॉज उनको तो दुनिया की प्लीजिंग तरीन चीजों में भी प्लेजर नहीं मिलता, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स. 24 घंटे जो बंदा रोल्स रॉयस में, यानी उसकी आर्म ड्राइव रोल्स रॉयस के ऊपर है, अब वो क्या करेगा? अब उसको ऊपर कौन सी गाड़ी लेके आए? जहाज में भी बैठता है, प्राइवेट जेट्स है उनके पास, उससे ऊपर क्या लेके आए वो? एक टाइम आता है जहां पे आपके पास नथिंग, देयर इज ए वॉइड. तो इंसान को अगर पहले इस चीज की रियलाइजेशन हो जाए ना, अल्लाह की तरफ से नेमत है, तो वो कहते हैं एवर इंक्रीजिंग रेट. अब होना क्या है ऐसे बंदे के लिए जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको गोल्स चेंज करने चाहिए बार बार. बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने आपको एक किताब का रेफरेंस दिया था. ये जो किताब थी ना, वो एटॉमिक हैबिट्स के अंदर जेम्स क्लियर की बड़ी मशहूर किताब है, और वो मैंने आपको बताया था कि ये वाहिद किताब है जो मैं रिकमेंड करता हूँ सेल्फ हेल्प बुक्स में. इस किताब के अंदर से ये पॉइंट डिस्कस किया. असल में उसने डिस्कस किया कि जब एक बंदा अचीव कर, मिसाल के तौर पे एक बंदे के फिटनेस गोल्स है कि मैंने बड़ी जनाब अपनी एक फिटनेस के अंदर एक खास लेवल पे पहुंचना है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जब मैं उसके ऊपर आप पहुंच जाते हो ना, तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर वहां से स्टार्ट होती है कि अब क्या करूं आगे,
کیونکہ کسی چیز کو اب دیکھیں ایک بندہ ہے جو بندہ بیچارہ جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے یا جو بیچارہ اوبیس ہے فار ایگزامپل, اس کے لیے ایک فٹنس جو ہے کوئی بہت بڑی معنی رکھتا ہے. لیکن جو بندہ فٹنس پہ پہنچ گیا اب وہ کیا کرے؟ تو اب اس کے لیے صرف سسٹین ہے, اس کو سسٹین کرنا. اور ایک وقت آتا ہے یار بندہ کتنا بندے کو وہ جو ہے نا وہ اٹینشن جو چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے, اب اس سے زیادہ اور کیا کرے؟ اب وہ کہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اب دس از میننگ لیس ناؤ نا. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا پرپس جو انسان کو پوری لائف کے اندر ہر مشکل کے اندر موٹیویٹ کرے, چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو, وہ ہمیشہ اس کے لیے یعنی دونوں کے لیے برابر ہو, وہ صرف ہمیں اسلام دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. اب میں آپ کو ذرا ایک چیز دکھاتا ہوں, یہ ذرا ابن قیم کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے, بہت زبردست. یہ اغاثۃ اللہفان کتاب ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ اس کو مکمل آلموسٹ پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا, تو اس میں سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے بڑی زبردست. وہ کہتے ہیں ذرا سنیے گا اس پہ, اس کا انگلش ترجمہ بھی ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں وہ محب الدنیا, دنیا کی جو محبت کرنے والا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو 3 چیزوں سے لبریٹ نہیں کر سکتا. 3 چیزوں سے لبریٹ نہیں کر سکتا. پہلی چیز کیا ہے؟ ہم لازم, کنسسٹنٹ آکوپیشن آف مائنڈ. ہم کہتے ہیں فکر. تو دنیا کی جو محبت ہے نا 24 گھنٹے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ہم لازم, کنسسٹنٹ آکوپیشن آف مائنڈ. دماغ آکوپائڈ ہے کس چیز کے اندر؟ مائنڈ پہ. دوسری چیز وَتَعْبٌ دَائِمٌ. اب جو ایک بندہ جو 24 گھنٹے صرف اپنی جاب کا, اپنی مٹیریل, اپنے پیسے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, وہ جس طرح ہمارے یہاں آج کل وہ بلینئرز آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ ملینئر بننا ہے, تم نے یہ کر دو وہ کر دو, اور اس کے لیے وہ غریبوں اور پتہ نہیں امیروں اور ملینئروں, وہ سنی ہوئی ہے نا آپ نے, کچھ بھائی ہمارے ماشاءاللہ ہیں مسلمان بھائی ہیں, یار تھوڑا سمجھانا چاہیے ان کو. لیکن whatever the case is, اب وہ پورا آئیڈیا کیا ہے؟ 24 گھنٹے اب آپ نے یہ کرنا, یار تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ, وہ بندہ فلاں نے کیا وہ ملینئر بن گیا, وہ فلاں بن گیا وہ بلینئر بن گیا. اب ایک بندہ 24 گھنٹے جب اس کے ذہن میں یہ پڑے گا, اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرے گا. ظاہر ہے اس کے لیے محنت, جس کے گھر میں 24 گھنٹے دماغ میں ہی چل رہا ہے میں نے پیسہ کمانا ہے, وہ الٹیمیٹلی اس کے لیے کیا کرے گا؟ محنت کرے گا آؤٹ آف دی وے, 20 آورس کی جاب کرے. اور لوگ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا وہ کہتے ہیں وَحَسْرَةٌ لَا تَنْقَضِي, ایٹ دی اینڈ نیور اینڈنگ ایگرنس. ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ کو وہ چیز مل جائے تو پھر اب آپ کو نئی کی تلاش کرنی ہے نا, اب آپ کو نیا گول بنانا ہے, اور کئی دفعہ وہ ملتی نہیں ہے. امیجن کرے وہ بندہ جو بچپن سے ملینئر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے لیے 20 گھنٹوں کی جاب کر رہا ہے. اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا نا بھائی, اللہ نے لکھا ہی نہیں, وہ کیا کرے گا؟ ہمیشہ کے لیے ایک ڈیسپریشن کے اندر, ایک فرسٹریشن کے اندر رہے گا. وَحَسْرَةٌ لَا تَنْقَضِي. تو وہ بندہ جو محبت نہیں, ہم لازم, 24 گھنٹے کی پریشانی. دوسری کیا ہے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایگزاسٹ کر دینا. اور دنیا, اور آپ نے دیکھا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے اس طرح کے کام کرتے ہیں, وہ 24 گھنٹے فیملیز بھی ان کی کمپرومائز ہو رہی ہیں, سوشل لائف بھی کمپرومائز ہو رہی ہے, دین بھی ہر چیز کمپرومائز ہو رہی تھی, بس میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. اور ایٹ دی اینڈ کیا ان کو مل جاتا ہے؟ اگر مل جائے تو اس کے بعد ان کے لیے اگلی پرابلم ہوتی ہے کہ میں نے اگلا کیا اچیو کرنا ہے, اور بالفرض اگر نہ ملے تو پھر کیا ہے؟ وہ ایک الگ کہانی. تو ہم کس بات پہ کر رہے تھے کہ جو یہ نا دے ڈونٹ سالو دا پرابلم. ابھی میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے, وہ ہے ناہلزم کی. اور ناہلزم کے حوالے سے میں آپ کو ایک لیکچر ریکمینڈ کروں گا. ہمارے بھائی ہیں صبور احمد, آپ کو پتہ ہے کہ آئرہ کے ہیں, ان کا لیکچر ہے ناہلزم کے اوپر, انہوں نے اسلام آباد میں دیا تھا, انگلش میں ہے, بہت اچھا لیکچر ہے, وہ آپ سنیے گا. اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو اصل میں اندازہ ہوگا کہ یہ جو مقصد ہے نا زندگی, جو ہم عام طور پہ مقصدیت کے اوپر بات کرتے ہیں, دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے, یہ کتنی عام سی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس کو صحیح معنی میں وہ بندہ اپریشیٹ کر سکتا ہے جس بندے نے وہ والی کتاب, وکٹر فرینکل کی کتاب پڑھی, وہ بھی پڑھیے گا, بہت زبردست کتاب ہے. یعنی اس کو پڑھنے کے بعد انسان کہتا ہے یار ہم اس چیز کو اتنا لائٹ لیتے ہیں. کسی چیز کی جو ویلیو ہے وہ اس کا پرپس ڈیفائن کرتی ہے, کسی بھی چیز کی. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوتا ہوں, ایک چابی ہے, ایک کی ہے, 2 کیز ہیں امیجن کریں آپ کے پاس. ایک کی ہے جو خزانہ کھولتی ہے, اور ایک کی ہے ایسی جو میرا کوئی آپ کا کوئی گھر کا ڈبہ کھولتی ہے. کس کی زیادہ ویلیو ہے؟ اچھا بتائیں آپ کے نزدیک کس کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ ایک خزانہ کھولتی ہے, ایک ایسی چابی ہے. امیجن کریں سیم کمپنی کی سیم پروڈکٹ ہے, تالا لگا ہوا ہے, ایک تالا آپ نے گھر کے ڈبے پہ لگایا جس کے اندر آپ نے کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں اپنے, یا کچھ ویسی اپنی چھوٹی موٹی بلانگنگز رکھی ہیں, اور ایک کے اندر آپ نے کیا رکھا ہے پتہ نہیں, لیٹس اسیوم کو 1 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے. اب یہ 2 چابی ہیں, ان دونوں چابیوں میں سے کس چابی کی زیادہ ویلیو آپ کے نزدیک ہے؟ ہونی نہیں چاہیے, وہ ایک غلط بات چھوڑے, جنرلی اس کی ویلیو ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو ہائر پرپس کو ہوتی ہے نا, ہائر پرپس کے لیے ہوتی ہے, اس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے. جس کا مقصد جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا
تو وہ اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں. تو ہر وہ چیز جو بڑی پرابلم کو یا بڑی پرابلم کو سالو کرتی ہے اس کا ہائر ایک پرپس ہوتا ہے نا. تو دا مور یو ہیو دا ہائر پرپس دا بیٹر, مطلب جس میں زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے اور انسان کے نزدیک اس کے اندر ویلیو ڈرائیو کرتی ہے. میرے نزدیک واللہ اعلم انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے, یعنی کیوں بنایا گیا اس کے لیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کو عقل دی. بھائی عقل تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دی ہے نا, ٹھیک ہے نا, فرشتے تو بس عقل ہے, ہم سے زیادہ عقل ہے ماشاء اللہ. کیا چیز ہمیں ڈسٹنگوش کرتی ہے باقی مخلوقات سے؟ پرپس. کیونکہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ نے یہی مقصد زندگی کیا پہاڑوں کو بھی آفر کیا تھا, زمین کو بھی آفر کیا تھا, ہر ایک کو آفر کیا تھا, لیکن انسان نے چوز کیا تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا نا. تو آپ کا پرپس کتنا بڑا ہے, جس کا پرپس جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ اس کو اس کی ویلیو ہوگی. اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار وہ بندہ جس کا پرپس اوپر ہوتا ہے نا, بڑا ہوتا ہے, وہ چھوٹی موٹی ڈسٹریکشن سے بہت آرام سے بچ جاتا ہے. اس کے لیے چھوٹے موٹے دنیا کے غم کیا ہے, کچھ بھی نہیں معنی رکھتے. اور جو بندہ بیچارہ جس کا ہائر پرپس نہیں ہے, پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈپریس بھی ہوتا ہے, انزائٹی میں بھی جاتا ہے, اور پھر اللہ معاف کرے سوسائڈل بھی ہو جاتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. دوسرا فیچر ہے فیچرز آف دی آن سلاٹ. دا نیچر آف دیئر ڈسکورس لیکس کوہرنس اینڈ از بیسڈ آن ڈبل اسٹینڈرڈس. ہمارے خلاف جو آن سلاٹ ہو رہا ہے وہ اس کی جو نیچر یہ ہے کہ اٹ از بیسڈ, اٹ لیکس کوہرنس نہیں ہے اس کے اندر, اینڈ از بیسڈ آن ڈبل اسٹینڈرڈس. کیا جی آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ رچرڈ ڈاکنس کی ایک ڈسکشن ہوئی تھی اس کے ساتھ, آپ کو شاید پتا ہوگا وہ بندہ کون, مہدی حسن کے ساتھ, جرنلسٹ. تو مشہور اس کا جو آکسفورڈ جو اس کا ہے نا, وہاں پہ اس کی یہ ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی تھی. ایک قسم کی ڈیبیٹ تو نہیں کہنا چاہیے, ڈسکشن ہوئی تھی, ڈائلاگ ہوا تھا, ڈسکورس ہوا تھا. اس کے اندر یہ ہے, ذرا اس کا کلپ دیکھیے. بیسکلی اس نے کیا کیا کہ اس نے نا ایک اس کے اوپر وہ اٹھایا, کیا نام ہے, اعتراض اٹھایا کہ جی آپ جو ہے نا وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مذاق اڑایا کہ وہ براق پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ آسمانوں کی سیر کی اسراء والمعراج پہ. اس نے کہا ڈو یو بلیو ان دی ونگڈ ہارس, وہ اپنے برٹش ایکسینٹ کے اندر, اور بڑا نا موکنگ وے میں ہے نا. اور اس نے کہا کہ لیٹس اسیوم دیٹ آئی ایم رانگ. تو اس نے کہا ہاں یار لیٹ اس اسیوم, اور سارے ہنسنا شروع ہو گئے. مطلب اٹ واز جسٹ اے فنی تھنگ کہ آپ یہ بلیو کرتے ہو, مطلب اٹس جسٹ لائک دیٹ نا. اچھا اس کے بعد جب یہ اب بالکل اینڈ پہ یہ ساری ڈسکشن ہوگی, ایٹ دی اینڈ Q&A ہوا, تو وہاں پہ یہ بندے نے سوال کیا. اس نے کہا کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں دنیا جو ہے یونیورس وداؤٹ اے کاز ایگزسٹ کرتی ہے. یہ چلے لاجیکلی تو یہ بونگی بات ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ملٹی ورس تھیوری کو بھی بلیو کرتے ہیں. ملٹی ورس تھیوری یہ ہے, وہ فزسسٹ کے ہاں تھیوری یہ ہے. اصل میں پرابلم کیا ہے, وہ کہتے ہیں یونیورس کی ایک پرابلم ہے جو کبھی بھی آپ تک سائنٹسٹ جو ہے نا اس کو جواب نہیں دے سکے. وہ یہ ہے کہ یہ بہت فائنلی ٹیونڈ ہے. کیا مطلب ہے کہ ہر چیز اتنی پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے کہ اگر وہ چیز چھوٹا سا بھی کانسٹنٹ جو ہے نا اوپر نیچے ہو جائے نا, تو اسے کیا ہوگا کہ لائف نہیں ایگزسٹ کر سکتی. چھوٹا سا مطلب ود ان یعنی سیکنڈس کے, اگر یعنی ایون اگر ہم بگ بینگ کی بات کریں اور اس کے بعد جو سیکنڈس کا بھی اگر فرق آ جائے اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت, تو اس کی وجہ سے دنیا ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو اتنا فائنلی ٹیون, یعنی ہم یہاں پہ رہتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس آکسیجن بھی ہے, ہمارے لیے پانی بھی ہے, ہمارے لیے جو ہماری باڈی کو منرلس چاہیے وہ سب کچھ ایگزسٹ کر رہے ہیں اسی لائف کے اندر, اسی کے اندر, اور وہ ہمارے لیے اپروچیبل اور ایکسیسیبل ہے ایزیلی. اور اس طریقے سے جانوروں کی بھی ہر وہ چیز جو ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اتنی پرفیکٹ جو مائنیوٹ لیول پہ یہ جو فائن ٹیوننگ ہوئی ہوئی ہے, تو اس کا جواب کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یار اب وہ کہتے ہیں چانس. اچھا اگر آپ چانس کو دیکھیں نا, چانس کے اللہ ایسے ہی ہو گیا, بس خود بخود ہی ہو گیا, تو چانس ڈزنٹ میک سینس. کیونکہ اس کی باقاعدہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز میں اگر آپ جائیں کہ کتنا چانس ہے, کتنے پرسنٹ چانس ہے, تو وہ آپ کو 1 in million and trillions of یعنی 1 in million and trillions ایک چانس ہوگا جس کے اندر یہ ہو سکے. اب اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ملینز اینڈ بلینز آف یونیورسز, ملٹی ورسز ایگزسٹ کرتے ہیں, جس کا کسی کو نہیں پتا, کیونکہ ہم نے آج تک اپنے اس یونیورس سے باہر دیکھا ہی نہیں. تو ازمپشن ہے, ہائپوتھیسس ہے کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ملینز اینڈ بلینز آف انفینٹ نمبر آف یونیورسز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر جب ملینز اینڈ بلینز یونیورس ایگزسٹ کرتے ہیں, کسی کے اندر اس طرح کی کانسٹنٹ نہیں ہے, تو اس کے اندر ایک چانس ہوا اور اس میں یہ اس طرح کا ہو گیا. یہ بیسکلی پوری ملٹی ورس تھیوری. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ براق جو ہے اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں, جو اسی دنیا, اور وہ پاسبل ہے. براق کیوں پاسبل ہے بھائی؟ وہ ایک جانور ہے, وہ ایک میول ہے جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور وہ ایک اڑ بھی سکتا ہے. ہم نے بہت سی ایسی چیزیں, اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ایک جانور اڑ نہیں سکتا؟ ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی ہیوی باڈی ہوتی ہے, ہیوی باڈی اڑا نہیں سکتی نا. نیچرلی یہی ہوتا ہے نا کہ ایک خاص آپ کو اس کے لیے اگر بہت ہیوی باڈی, ہمارے پاس جہاز ہیں, اور ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس موجود ہیں بڑے بڑے جانوروں کی. جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک جانور ہے جس کی میں نے آپ کو مثال یہ نہیں دی ہے, کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک پلین سے بڑا جانور تھا, جس میں ہم بلیو کرتے ہیں پری ہسٹورک اینیمل ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا ذرا سائز دیکھیں, یہ ایکچولی ایک پلین سے بڑا اینیمل تھا جو اڑتا تھا. اتنی بھاری بھاری چیزیں اڑ سکتی ہیں اور پلین سے بڑی, اور ہم پلین کو اڑا لیتے ہیں,
تو بھئی ایک گھوڑا یا ایک میول کیوں نہیں پر کے ساتھ اڑ سکتا؟ مطلب ملٹیورس جو ہے وہ فار مور ان لائکلی ہے ایز کمپیئر ٹو ایک براق، ایک ونگڈ ہورس، لیکن ہم اس پہ نہیں بلیو کرتے. تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا کہ نہیں وہ چونکہ فزسسٹ کہتے ہیں اور یہ چیز لاجیکل بنتی ہے تو اسی لیے ہم اس کو مانتے ہیں. تو دیٹ از ایکچولی دا مین پوائنٹ ہیئر کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ ایتھیسٹ آفر کرتے ہیں. دے ہیو نتھنگ ٹو، یعنی دے جسٹ ڈسٹروائے، مطلب وہ صرف سوال اٹھاتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. when they provide the solution تو ان کے پاس ملٹی ورس ایسی آئیڈیاز ہیں جن کے کوئی، یعنی ان کے پاس دنیا کے اندر یہ جو ایگزسٹنس ہے اس کے لیے کیا سولوشن ہے؟ ملٹی ورس اور اس طرح کی چیزیں. جی سمجھ آئی تھوڑی سی؟ یا جو آئی تھی وہ بھی چلی گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں، ادر فیچرس کیا ہیں؟ ادر فیچرس کیا ہیں آف دا onslaught؟ دی اٹیک از اگینسٹ دی فنڈامنٹلز آف اسلام رادر دین ون پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ، سو اٹس اے میٹر آف بلیف اینڈ ڈسبلیف. تو بھائی یہ بھی بات ہے کہ یہ جو اٹیک ہو رہا ہے ہمارے خلاف یہ بیسکلی ہمارے ایمان کے فنڈامنٹلز پر ہے. تو اس موقع پر ہمیں مسلمانوں کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اب اس ٹائم اپنے پرسنل ڈفرینسز کو چھوڑ کے اس بڑے طاغوت کے خلاف ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو اکٹھا کریں. Those who are mainly influenced by our youth and young people, which means this influence will be compounded in near future when this generation would grow up bearing such doubts in their minds. تو ہم عام طور پہ یہ بات کر رہے ہیں نا، آج کل جتنا بھی ویسٹرن میڈیا ہے وہ اگر کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے تو وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ ہم جیسوں کے لیے نہیں پروڈیوس کر رہا. اس ٹائم سارا فوکس ان کا کانٹینٹ ہے کس کے اوپر ہے؟ بچوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز ان کو پتا ہے یہ بابے شابے جتنے بھی ہیں نا یہ تو LGBTQ سے بھی انفلوئنس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں گزار لی ہیں. اور انسان جب ایک میچور ایج پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا مائنڈ جو ہے، تھاٹ جو ہوتے ہیں وہ کنکریٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ چینج نہیں ہوتا پھر. تو ان کا ابھی اس ٹائم جتنا بھی نیا جو پروپیگنڈا اور ایجنڈا ہے وہ سب کا سب بچوں کے لیے. پرائمرلی ان کا فوکس یہ ہے کہ ایسے بچے جو نئے نئے ابھی آ رہے ہیں ان کے لیے ہم کانٹینٹ تیار کریں. اس لیے آپ دیکھیں بچوں کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ڈالی جائیں. ویسے سوال یہ کہ بچوں کو کیا سمجھ آئیں گی؟ بھائی سوال ہی پیدا ہوتا ہے بچوں کو کیا سمجھ آئیں گی یا ٹین ایجرس کو کیا سمجھ آئیں گی؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان پر کام کرنے سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی جو تھیوریز ہیں یا ان کی جو گند ہے وہ ایٹ لیسٹ اٹ کین سروائیو ٹو سرٹن ایریا. تو ہم جیسے بندوں پہ تو ہم نے پتہ نہیں کب مر کھپ جانا ہے، تو اس کے بعد وہ کہیں گے جی یار، اور ہم نے پتہ نہیں انفلوئنس ہونا کہ نہیں ہونا. دوسری چیز جو ہے یہاں پہ وہ انشاءاللہ آخری بس اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو. انڈیویجولس ہو ریز مسکنسیپشنز. اب دو طرح کے انڈیویجولس ہیں. Some want to divert people away from Islam so that they may abandon it in all religions. Thus, this includes the neo-atheists, deists, and those who stand. اچھا بہت سے لوگ، اب دو قسم کے لوگ ہیں. اب یہ مسکنسیپشنز اور ڈاؤٹس اسلام کے اندر یا اسلام کے خلاف یا ریلیجن کے خلاف اٹھانے والے دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں اللہ معاف کرے جو ویسے ہی اپنے عقائد کے نظریات کے خلاف سے کے حساب سے وہ برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں اور وہ ان کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کوئی میل انٹینشن بھی ہے، ان کے اپنے کوئی پرسنل بینیفٹس بھی انوالوڈ ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں some do not wish to destroy Islam. They do so with good intentions just to improve the image of Islam and make it consistent with the contemporary morals and values. This leads them to interpret certain parts in a new manner, deny certain aspects of Islam. کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ معاف کرے واقعی بے دین ہیں اور ان کی بدنیت ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا میل انٹینشنز ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میل انٹینشنز نہیں ہیں ان کی، وہ اور ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یار ان کی انٹینشنز اچھی ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کی لیک آف نالج کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسلام کو کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے کانٹیکسچولائز کریں ان ماڈرن ٹائمز. ہم اس ایج کے لیے اس کو ریلیونٹ بنا لیں کسی طریقے سے، کھینچ تان کے. اب اسلام نے تو جو ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں یا تو اسلام کے کچھ پارٹس کو ڈینائی کر دیں، مثال کے حدیثوں کو ڈینائی کر دو جی. اب مسئلہ یہ مورس بکائل نے کیا کیا. اب مورس بکائل جو ہے دا قرآن دا بائبل، دا قرآن دا سائنس دا بائبل بڑی مشہور کتاب ہے. اور مورس بکائل جو ہے یہ بیسکلی بکائلزم جو ہے، بکائلین ایک میتھڈالوجی مشہور ہے، مطلب یہ اتنا مشہور اتنا پرومیننٹ بندہ ہے. اس نے بیسکلی یہ سارا آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا کہ ہم قرآن سے سائنٹیفک میریکلز پروو کریں، اور یہ سارا آئیڈیا بیسکلی اس کا تھا. مطلب اس سے پہلے بھی لوگوں نے کام کیا لیکن اس لیے اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا، بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا، اسی لیے اس کو بکائلین اپروچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس نے کیا کیا کہ اب اس کا پورا تھیسس کیا ہے. اچھا بہت اچھی کتاب لکھی ہے اس نے. میں ابھی اس ٹائم میرا چونکہ PhD کا تھیسس اسی کے اوپر ہے، تو میں نے مختلف کتابیں دیکھی ہیں، بہت کتابیں پڑھی ہیں اس کے اوپر، قرآن اینڈ سائنس کے اوپر، اور مختلف اپروچز اور میتھڈالوجیز کو اسیس کی ہے. سب سے اگر کسی کا کانکریٹ اور اکیڈیمکلی اسٹرانگ کام ہے نا تو مورس بکائل کا ہے، حالانکہ بہت پرانا بابا ہے. اس بندے نے کیا کیا کہ اچھا اس نے بہت اچھا لکھا. اس سے پہلے نا سائنس بائبل کو، اس کا پہلا سیکشن بائبل پر ہے، پھر دوسرا قرآن پر ہے. پہلے اس نے کیا کیا، بائبل ہے نا اس کو کھولا، اس کے ایکسرٹس لیے، اس کے جو ہے نا ریفرنسز کوٹ کیے اور بتایا کہ کس طریقے سے سائنس کے وہ چیز پورے خلاف، ٹھیک ہے، ماڈرن ڈسکوریز کے سائنس بائبل جو ہے نا اس کو اکوموڈیٹ نہیں کرتی. پہلے اس کا پورا چیپٹر، آدھی کتاب اس پر ہے. دوسری کتاب کے اوپر اس نے قرآن مجید کے حوالے سے بات کی اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کس طریقے سے آج کل کی ماڈرن ڈسکوریز کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. یہ اس کا بیسک تھیسس ہے. اچھا ہوا یہ کہ اس کے اندر اس کا ایک سیکشن ہے حدیث کے حوالے سے،
وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث جو ہے نا یہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ حدیث جو ہے نا وہ سائنٹیفک میریکلز کو اکوموڈیٹ نہیں کرتی، قرآن اکوموڈیٹ کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ حدیث کی حیثیت صرف ہسٹوریکل رپورٹس کی طرح ہے. جس طریقے سے بائبل ہے نا بالکل ہسٹوریکلی، یعنی اس کے اندر بارے میں ہم زیادہ ویلڈ یعنی اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے، حدیث بھی ایسے ہی ہے. اور یہاں تک کہ صحیح بخاری وغیرہ پہ اس نے کرٹیسزم کیا. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ اگر ہم حدیثوں کو کوٹ کریں گے یا اس پہ ریلائی کریں گے نا تو ہم پھنس جائیں گے. اور اس کے لیے اس نے مثال کے طور پہ کچھ مثالیں دی. اس میں سے ایک مثال اس نے دی وہ جو سورج کا جو اللہ کے عرش پر جا کے یعنی روزانہ نکلنے سے پہلے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سورج جو ہے جب بھی وہ نکلنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی اجازت سے پھر طلوع ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ چیز جو ہے سائنس مان ہی نہیں سکتی، ہمارے سامنے سورج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ یہ چیز دیکھو اب اگر ہم حدیث پہ ریلائی کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے. تو اس نے کیا کیا، حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا. اب وہ کیا کر رہا ہے، اب کیا آپ کے اگر آپ اس بندے کی کتاب دیکھیں وہ اسلام کے دفاع کے لیے بول رہا ہے، مسلمان آدمی ہے، اور اس کی پورے تھرو آؤٹ پوری کتاب کے اندر اس نے اسلام کا بڑا زبردست دفاع کیا، اور بلکہ بڑے مشکل سوالات اس نے ایڈریس کیے. اور میں بڑا امپریس ہوا تھا، میں اگر کسی بندے سے میں امپریس ہوا تھا اس کے اکیڈیمک انڈیور سے، مورس بکائل کے، ایوی نہیں کہ وہ مشہور ہوا اتنا زیادہ. اچھا اس کے بعد کیا کیا، اچھا یہ تو اس نے کچھ چیزوں کو ڈینائی کر لیا، اور کچھ جگہوں پہ پھر جا کے آپ کو کچھ جگہوں کو اب اوڈیسٹی نہیں ہوتی ایک بندے کی کہ میں ہر چیز کو ڈینائی کروں، اب میں حدیث کو ڈینائی کروں. پھر وہ کیا کرتا ہے، دوسری آپشن کیا ہے، ڈینائی تو نہیں کر سکتا، ایسی انٹرپریٹیشن کرو کہ جس سے کیا ہو، سب کچھ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جائے. اب مثال کے طور پہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، اور جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر شعیب احمد ملک ہے. ڈاکٹر شعیب احمد ملک مشہور، انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے اسلام اینڈ ایوولوشن کے اوپر، بیسٹ بک آؤٹ دیئر. اسلام اینڈ ایوولوشن کے اوپر اگر کوئی اچھی کتاب ہے تو وہ بولیے، اگرچہ میں ان سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے. بیسکلی انہوں نے اشعری میتھڈالوجی کو انہوں نے پروو کیا، اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہی بلیوز ان ایوولوشن، یہ جو انسان کی ایوولوشن ہوئی ہے اس پہ بلیو کرتا ہے، وہ کرتے ہیں. ہی از اے اسکالرلی پرسن، مسلمان، ماشاء اللہ دین کے دفاع، پولیمسسٹ ہے، بہت اکیڈیمک آدمی ہے، ویل ریئلی گڈ اسکالر آف اسلام، خاص طور پہ اپنی جو فیلڈ ہے سائنس کی اور اس طریقے سائنس اینڈ اسلام کی وہ ایکسپرٹ ہے. اچھا وہ جو ہیں اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب اشعری وہ کہتے ہیں کہ اگر اشعری میتھڈالوجی کو آپ اڈاپٹ کریں نا تو پھر ایوولوشن کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. پہلے انہوں نے ایوولوشن سمجھائی اور بہت بہترین انداز میں سمجھائی. میں نے بڑی ایوولوشن کو سمجھنے کی مختلف کتابوں سے پڑھنے کی کوشش کی اور میں نے سمجھا بھی الحمدللہ. لیکن جس طریقے سے اس بندے نے ایوولوشن کو سمجھایا نا، اگر آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی ایکچولی ایوولوشن ہوتی کیا. وہ اتنا زبردست بندہ، اتنی زبردست اکیڈیمکلی اس نے اس چیز کو ویریفائی کیا. لیکن دوسرے سیکشن میں جب اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اشعری میتھڈالوجی کے نزدیک اشاعرہ کیا کرتے ہیں، اصل میں اشاعرہ انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ کے جو ایکشنز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں. اور جو اثری ہیں، جو اثری کون ہے، جو امام ابن تیمیہ جیسے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر، اور اس نے امام غزالی رحمہ اللہ کی اپروچ سے پورا چیز ثابت کی ہے کہ اگر آپ وہ اپروچ اڈاپٹ کریں گے تو آپ ہر چیز کی کیا کر سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو آپ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے، اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایوولوشن کو ہم کیوں ریجیکٹ کرنے پر مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن کے بارے میں، یعنی انسان کی کریشن کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں چیزیں بیان کی ہوئی ہیں کہ ان کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. دیکھیں ایک دو چیزوں کی تو آپ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ اصل میں مراد یہاں پہ میٹافوریکل میننگ ہے، فیگریٹیولی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مثلا اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے بنایا، مٹی اکٹھی کی گئی، اس کے بعد مٹی اکٹھی کرنے کے بعد اس کا پتلا بنایا گیا، پھر شیطان اس کے ارد گرد کیا کرتا تھا، چکر لگاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ ہالو چیز ہے. ابھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک ترین حدیث ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پوری اس طرح کی تمام لٹریچر، اب ہوا یہ کہ کچھ بہت سے ایسے اسکالرز جو اثری ٹریڈیشن سے جن کا تعلق تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے، جیسے جن میں یاسر قاضی وغیرہ بھی ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی سولوشن کیا نکالی. اب وہ بھی ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں، یاسر قاضی بھی ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کا سولوشن کیا نکالا، انہوں نے کہا کہ ہم ایڈمک ایکسیپشنلزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ایڈمک ایکسیپشنلزم کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ساری بایولوجی یعنی ایوولوشن چل رہی ہے، اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو آنر دینے کے لیے کیا کیا، صرف اپنے ہاتھ سے بنا لیا. تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو کنفرم کر دیا. اس کی وہ مثال دیتے ہیں ڈومینوز کی. ڈومینوز افیکٹ دیکھا آپ نے، وہ ڈومینوز ہوتے ہیں نا جب آپ ایک گراتے ہیں تو وہ ساری چیزیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ ایک ڈومینو افیکٹ ہو رہا تھا، یعنی ایک ایوولوشن چل رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ ثابت کرتے ہیں، یاسر قاضی ثابت کرتے ہیں کہ بہت سی پہلے بھی مخلوقات انسان جیسی ایگزسٹ کرتی تھیں. ہسٹوریکل رپورٹس لے کے آتے ہیں، کچھ دلائل سے ثابت کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ آلریڈی ایوولوشن چل رہی تھی، اللہ نے انسان کو اور خاص طور پہ سیدنا آدم کو آنر کرنے کے لیے کہا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے پیدا کیا. کیا مطلب ہے، تجھے آنر دیا ہے، ورنہ ایوولوشن سے بھی پیدا ہو جاتا تھا. تو اللہ نے کیا کیا، وہ ڈومینو افیکٹ ہو رہا تھا تو اللہ نے ایک ڈومینو خود درمیان میں ڈال دیا. اسی مثال دے رہے سمجھانے کے لیے. تو ہوا یہ کہ اس سے کیا ہوا کہ وہ اسی پروسیس کا پارٹ تو ہے، لیکن اس کو ایک خاص بینیفٹ یہ حاصل ہو گیا کہ وہاں پہ ایک ایکسیپشنل چیز ہوگی تھوڑی سی.
تو اس کو کہتے ہیں ایڈمک ایکسیپشنلزم، اور کچھ لوگ ہیومن ایکسیپشنلزم، یہ پورا کانسیپٹ انہوں نے بیان کیا. اب شعیب احمد ملک صاحب خود جو کیا کرتے ہیں، وہ خود ہر چیز کی تعویل کر رہے ہیں. مثلا یہ کہ تعویل ایک دو حدیثوں کی ہوتی ہے نا، 90% لٹریچر کی تعویل نہیں ہوتی. 90% لٹریچر کو آپ نے نارملی سمجھنا ہوتا ہے، پھر 10% چیز جو آف دا یعنی ایکسیپشنل ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں. تو بھائی کہنے کا مطلب ہے یہ پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ دین کا دفاع کرنے والے اچھے لوگ ہیں، اکیڈمکس ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی پرابلمز آتی ہیں. ان کو دین کو یا تو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے یا تو دین کو آؤٹ رائٹلی کچھ حصوں کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ نے ہنسنا نہیں ہے اور مجھے جج نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو دیکھیے گا اور آپ اس کو دیکھ کے آپ نے مجھے خود بتانا ہے کہ وائی. اور اگین میں نے جتنے بھی بندے یہاں پہ بتائے ہیں، جتنے بھی بکس ریفرنس کیے ہیں، تو مطلب میں اس کو ایک خاص پوائنٹ کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پر میں یاسر قاضی کو میں نے بہت زیادہ کوٹ کیا. میں یاسر قاضی سے میں بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں، بڑا فنڈامنٹل لیول پہ اختلاف کرتا ہوں. لیکن کیوں کوٹ کیا؟ کچھ چیزیں آپ کو ویڈیو بھی دکھائی تھی. اسی طریقے سے اب جن بھائی کو میں آپ کو دکھانے لگا ان سے میں فنڈامنٹل لیول پہ اختلاف کرتا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ سمجھانے کے لیے آپ کو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں. اور میں اگر کوئی بندہ ان کا یہ بہن یہ بھائی فین ہے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، معذرت کر لیتا ہوں. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں، لیکن ایک پوائنٹ کو پروو کرنا. تو آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھا اب یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، مطلب آئی ڈونٹ، میں کیا کہوں ان بھائی کو کھل کے، ہاں جی میں کھل کے اختلاف کرنے لگا ہوں، میں نہیں ڈر رہا کسی سے. ٹھیک ہے، اچھا پرابلم کیا؟ کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس میں پرابلم کیا ہوئی ہے؟ مطلب ہمیں مزہ ہمیں فیل ہوگی یہ پرابلم، لیکن کوئی بندہ اس کو ویبلائز کر سکتا ہے پرابلم کیا ہے اس میں؟ اچھا یہ بندہ نا، یہ مسئلہ اتنا حساس ہم نے بنا لیا ہے کہ جی مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی. مثال کے طور، پہلی بات ہے 70 نہیں ملیں گی، یہ تو مشہور کیا ہوا ہے، ہر بندے کو 70 نہیں ملیں گی، کچھ لوگوں کو ملیں گی ایکسکلوسیولی. بالفرض اس کو 70 حوریں مل گئیں تو جی عورت کو کیا ملے گا؟ اور یہ خواتین کا بڑا سینسٹیو سوال، عجیب بات ہے. اب کین یو امیجن دیٹ، وہ پتہ نہیں کون سا ٹاپک تھا تو اس میں ہماری بات ہوئی، تو اس لیکچر کے اینڈ پہ Q&A تھا. تو Q&A پہ اندر ایک بچی نے سوال کیا. اب وہ گرلز برانچ ہے. بچی نے سوال کیا کہ سر یہی والا سوال کہ سر جنت میں تو مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو ہم نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بیٹا آپ کی آپ ایسا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے مانگ لینا، مطلب جنت میں جب جاؤ گی تو اس کے بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے تو جنت میں تو چلے جائے نا. اب ظاہر ہے وہ بچی ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ ٹھیک ہے نا، کیا سمجھاؤں اس کو اس طریقے سے؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ کی بھی نا یہ عمر نہیں ہے اس طرح کے سوال کرنے کی، تو یو شوڈ بی فوکسنگ آن یور اسٹڈیز، اور انشاءاللہ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ جسٹس کریں گے، انصاف کریں گے، آپ کو انشاءاللہ مطمئن کریں گے. اچھا وہ نا یعنی وہ میں نے یہ کہہ کے اس کا کرتا یہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے. تو وہ جو تھیں میڈم تھی پرنسپل وہاں کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ آگے آئی، میری بڑی تعریف بھی کی کہ سر کا لیکچر تھا بڑا اچھا تھا یہ وہ، لیکن سر آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا یار اب ان کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اس کا مطلب شی واز ایکچولی ڈس اپوائنٹڈ کہ مجھے اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا. ایویں حساس بنایا ہوا مسئلہ. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اس حساسیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل فیمنسٹک جو ایک آنسلاٹ ہے ہمارے خلاف، ہم مجبور ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی لیول پہ ان کو برابر لے کے آنا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اب کھینچ تان کے تعویل، اب سولوشن پرووائڈ کریں نا. میں آپ کو ایک سولوشن دے رہا ہوں، ایسے اللہ معاف کرے میں اللہ کو ایک سولوشن دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ سولوشن ہے، لے لیں، دیکھیں کیسے زبردست سولوشن بتائیے. اور کیسے سیلف کانٹرڈکشن کیسے ہے، ذرا غور کریں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے باہر نہیں جاتے، اللہ نے جو چیز بنائی ہوئی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ مرد کے لیے تو ایک ہی، یعنی ایک عورت کے لیے ایک مرد ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. تو بھائی اللہ کا یہ بھی تو قانون ہے کہ اللہ جس کو مرد بنا رہے اس کو عورت نہیں بناتے. یعنی وہ بڑی چیز ہے، وہ بڑی چیز ہے. نہیں اللہ مرد کو عورت بنا دیں گے، اپنا قانون. تو دنیا میں اللہ کب کس کو مرد کو اچانک عورت بنا دیتے ہیں اس طرح؟ تو اس نے کہا نا پھر یا تو ٹرانسجینڈر ہی بن جائے گا، پھر وہ اللہ تو نہیں بنائیں گے. وہ بندے نے صحیح سوال کیا. تو اللہ کا ایک قانون، بھائی اگر اللہ کا وہ قانون ہے تو یہ بھی تو قانون ہے نا اللہ کا. تو مطلب عجیب سی بونگی سی بات ہے. اب وہ سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں جی کہ جی یہ اللہ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ، اب ہمارے پاس مصیبت کیا ہے اصل میں، بات یہ ہے کہ انڈیویجولس، اب کون سے لوگ ہیں جو مسکنسیپشنس ریز کرتے ہیں؟ دو طرح کے ہیں. جو کچھ لوگ تو اللہ معاف کرے دین کے ویسے ہی خلاف ہیں، بد دین بے دین قسم کے لوگ ہیں. کچھ واقعی ہیں دیندار ہیں، اور ہم ایزیوم کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ یار یہ کوئی بندہ جو ہے، یہ بھائی جو ہیں. اور اس طریقے سے میں نے آپ کو یاسر قاضی کی مثال دی اور ان بھائیوں کی مثال دی. تو یہ لوگ انشاءاللہ نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں. لیکن دیکھیں دین کو نا، ایک دفعہ بڑی اچھی بات کسی نے کی، انہوں نے کہا کہ آپ دین جس طرح ہے نا اس کو آنیسٹلی نا بس پریزنٹ کر دو لوگوں کے سامنے. اینڈ ڈو ناٹ ڈسٹورٹ اٹ، ڈو ناٹ ڈو یور اون انٹرپریٹیشن، جسٹ ریپرزینٹ اٹ دا وے اٹ از، جسٹ پریزنٹ اٹ دا وے اٹ از اینڈ اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف آن اٹس اون. آپ کو عجیب و غریب تعویلات کرنے کی ضرورت ہے. اسلام الحمدللہ اتنا اسٹرانگ ہے، ہمارا ایمان یقین ہے کہ آپ اسلام جو حقیقی ہے، جو اللہ کا دین ہے نا، بس آپ ان کو لوگوں کو پہنچا دو.
اب اسلام کو آپ کے عجیب و غریب اس طرح کی تعویلات کی ضرورت نہیں، سیدھی سی بات، اسلام کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ضرورت ہوگی، اسلام کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو آپ دین کو بس پریزنٹ کریں جس طریقے سے ہے، اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف انشاءاللہ۔ باقی جس نے نہیں ماننا اس کو آپ کسی طریقے سے بھی نہیں منوا سکتے۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو کسی کو کوئی سوال ہے بہن کا یا بھائی کا تو انشاءاللہ اس پہ کر سکتے ہیں۔